ابھی آپ کو براہ راست لے چلیں گے. شان مسعود اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. اس میں ہونا چاہیے تھوڑی سی ہمدردی دکھانی چاہیے کہ بھائی جب مشکل وقت ہوتے ہیں تب ہمیں ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے اور ہمیں پش کرنا چاہیے کہ ہم رزلٹ نکالیں. جو اس وقت میں ہم نے ایک دوسرے کو پش کیا اور ایونچولی پاکستان کے لیے ایک بہت اچھا رزلٹ آیا. چند شان کے باسی میں شاہد بھائی کے سوال میں مزید کچھ آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ٹیسٹ سیریز نتھنگ مور دین اے ٹیسٹ سیریز ون اور ون بھی اگر انگلینڈ کے خلاف ہو, ہاؤ انسٹرومنٹل اٹ از ٹو گیٹ دا کیپٹنز کانفیڈنٹ بیک, اس پہ تھوڑا اور بولیے گا. اور ملتان کے پہلے ٹیسٹ کی وکٹ اور پنڈی کی یہ وکٹ ٹو ایکسٹریم ہیں, وہ ایک ایکسٹریم تھی یہ ایک ایکسٹریم ہے, تو یہ دونوں وکٹ کے درمیان میں بھی کچھ ایسا پلان کیا جا سکتا ہے جس سے ٹیسٹ میچ 2 دن میں ختم ہونے کے بجائے 4 دن 5 دن تک جائے, اس پہ کیا کہیں گے؟ سر آئی تھنک دوسرے کویشچن میں ٹیسٹ میچ 1 دن میں ختم ہو جائے ہمیں پرواہ نہیں ہے, میچ جیتنا چاہیے. اور پہلا جو سوال تھا, دیکھیں میں پھر بول رہا ہوں کہ اس میں کوئی کیپٹنسی کانفیڈنس نہیں ہے, میری یہ ایک رسپانسبلٹی ہے, اور جب یہ رسپانسبلٹی ملتی ہے اس میں آپ کے اوپر بہت ساری چھوٹی رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں, چاہے وہ سلیکشن میں صحیح طریقے سے سلیکشن کرنی ہے, صحیح ڈیسیجنز لینے, ہر چیز ایمانداری سے کرنی ہے. آئی تھنک یہ پاکستان کی ٹیم ہے اور مجھے صرف یہ ہرٹ ہوتا ہے کہ اگر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہمارا ملک میچ ہارتا ہے, وہ چاہے ایز اے پلیئر ہو چاہے ایز اے کیپٹن ہو, وہ چیز ہرٹ کر رہی تھی. باقی تو اس کو میں نے ہمیشہ ایک بہت بڑا آنر ہے, آئی ڈونٹ تھنک اس سے بڑا آنر کسی کو مل سکتا ہے, بٹ رسپانسبلٹی سے کوشش یہ ہے کہ یہ جو سیٹ ہے اس کو جسٹس کریں, جو اس کی ڈیمانڈ ہے وہ پوری کریں. شان, دس از زاہد فاروق ملک, سما ٹی وی سے. ہم نے دیکھا ہمیشہ سے جو ہار ہوتی ہے یتیم ہوتی ہے اور جیت کے بہت سارے باپ ہوتے ہیں. بنگلہ دیش کے ساتھ ہارنے کے بعد بہت بڑی جیت ہے, اگر ہسٹری میں دیکھا جائے گا لکھا جائے گا, انگلینڈ کو ہرانا. تجربے سارے آپ نے کر لیے جو آپ نے کرنے تھے, فاسٹ پچز بنا کے. اب یہ ایڈوانٹیجز آپ کے پاس ختم ہو گئے ہیں کیونکہ اگلی سیریز ساری جو ہیں وہ آپ کی اوے سیریز ہیں. جو آپ کی پرفارمنس رہی ہے ڈیفینیٹلی ساؤتھ افریقہ بھی اس کو دیکھے گا, آسٹریلیا بھی اس کو دیکھے گا, کہاں پہ آپ پھنستے ہیں, سیکھا کیا ہے ان 3-4 سیریز سے جب بڑے میچز آسٹریلیا کے ساتھ اور ساؤتھ افریقہ کے ساتھ بھی ہونے جا رہے ہیں؟ سر انگلینڈ چھوٹی ٹیم ہے سر, تو ہوم گراؤنڈ میں انگلینڈ چھوٹی ٹیم تو نہیں ہے نا. آئی تھنک تھوڑا سا یہ اپوزیشن کی طرف ڈسرسپیکٹفل ہے. بات یہ ہے کہ آپ جدھر کھیلنا ہے آپ نے اس کنڈیشنز کے حساب سے ایڈجسٹ کرنا ہے. اگر آپ اسپن کنڈیشنز کی بات کریں تو ہمارے پلیئرز بھی پہلی بار ہوم کنڈیشنز میں اسپن کنڈیشنز میں کھیل رہے تھے, تو ہمیں اس بات کی داد دینی چاہیے اپنی ٹیم کو کہ ہمارے لیے یہ نئی چیز تھی اور ہم نے دوسری ٹیم سے بہتر رسپانس دیا. تو جہاں ہم جائیں گے جہاں کھیلیں گے, اور دیکھیں میں نے پھر وہ کہا ہے ہمارا کام ایز اے ٹیم, میرا کام ایز اے کیپٹن یہ ہے کہ ہماری ٹیم ایسی ہو جو جدھر بھی کھیلے, چاہے گرین وکٹس پہ کھیلے, چاہے فلیٹ وکٹس پہ کھیلے, چاہے اسپن وکٹس پہ کھیلے, ہمیں رزلٹ نکالنا ہے پاکستان کے لیے. Hi, congratulations. Thank you. You found a winning formula in the last couple of games. Is that a formula that's going to take Pakistan forward, or was it one that was specific to find the weakness in England? I think, firstly, I'm actually very satisfied that we lost the toss and won the match, because when we played in Multan, we were told that it's not sustainable, we can't take this forward. Yes, Multan was a bit artificial because we used a used pitch. That was a first for me. Pindi was different because this was a fresh surface but prepared in a different way, obviously. And when we lost the toss, my message to the boys was, boys, how would it feel that we actually win the match from here, when after Multan I thought the gloss was taken off a bit from our win, by people saying that the toss was very important. I think the toss is important at times, but cricket is a game that, especially test cricket, it has to be played over 5 days, sometimes 3 days like this test match. As far as it's concerned, the template is concerned, whenever required, I think we can cope well with such pitches. I think that was encouraging. Like I said in my last to the last question in Urdu, that we ourselves haven't played on these wickets ever in Pakistan in our test ground. So for us to come up with something with bat and ball and in the field and respond to conditions that were alien to us as well, that's very heartening. But look, the challenge is, if you want to fight for trophies, if you want to be one of the top teams in the world,
you have to learn how to play in all conditions, whether that's England, whether that's Australia, whether that's green beds, whether that's flat wickets or spin wickets. So the basics of the game never change, and the challenge to the team will always be that find a way to win. There was obviously, when you talk about finding a way to win on different surfaces, and England failed to do that in this series. Given how well their batters played in the first match, were you surprised at all at how badly they struggled? Look, I think the conditions were challenging. I wouldn't say that it was a complete struggle. Sometimes the scorecard isn't a true reflection. I think if you look at England in the first innings, they probably got, I felt that they probably got about 40 runs over par, 40, 50 runs over par. That partnership from Smith and Atkinson, and that just shows the depth in their team. You can look at their India series as well and say they lost 4-1, but when you see the series ball to ball, game by game, England stayed in the match for longer periods. So I think for them it's about finding those crunch moments and winning it. I mean, yesterday if let's say South hadn't scored that 100 or they'd cleaned the tail out, they would have been in front position. In Multan, when Salman Agha was dropped twice, England were in a decent position. So they're not far off. I think they're still a pretty challenging team. I think they're one of the best teams in the world. And sometimes scorecards can be a bad reflection of how good actually you are. I appreciate it's a couple of months away, but could I just get you to throw forward to that South Africa series, which is obviously going to be different conditions, and sort of how you see everything fitting together? Obviously, you rely on your seamers a bit more, and the spinners will be playing a different role on different surfaces. Look, I think in looking at the Australia series, it's a white ball series, yes, but I think it can give the guys some good challenges to bouncier conditions that you might get in South Africa. The side Australia's name, they've got Cummins, they've got Stark, they've got Hazelwood. I think a lot of the batsmen from the Test side and around the Test squad are going to be part of that one-day side. And we've been to South Africa in 2019, where a lot of these current players that are playing for Pakistan have been there. So again, the challenge will be completely different, and for us it's about making sure we pick 20 wickets and we back it up with the bat by scoring the required runs. Shan, congratulations. Thank you. Jason spoke to us before this game and said that maybe some of the decisions that were taken over the past couple of weeks weren't the job that he's signed up for. How do you guys all come together, both in the next 4 Test matches that you're playing and longer term, to make sure you build on this? I think what's important is that we all sat down together, the selection and the leadership group, and we all wanted to come up with ways where Pakistan could win Test matches. And I think on that we've been on the same page, whether that's the pitches, whether that's the squad, whether that's the playing 11. So I actually feel it's been a very encouraging start. And if something's working, then we should all take that together and take Pakistan cricket forward together with that. So it's been very encouraging so far. Thank you so much, Sajid, and Umar will be here. थे काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे थे, काफ़ी सारे सवालात उनसे किए गए हैं और उन्होंने कहा कि टीम कॉम्बिनेशन के साथ साथ मोराल बहुत ज़्यादा हाई था हमारी. It's been very encouraging so far. शान मसूद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, शान मसूद की मीडिया से गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की है और मैच के हवाले से और आगे आने वाली सीरीज़ पर भी कुछ तबसरा कर रहे थे. एक रिपोर्टर को उन्होंने ये भी कहा कि इंग्लैंड हल्की टीम नहीं है, हमें उसे हल्का नहीं लेना चाहिए. सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए.